محمد رسولہ النبی الکریم الامین المکین الحنین الرؤوف الرحیم وعلى آلہ الطیبین الطاہرین وعلى صحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وفی انفسکم افلا تبصرون صدق اللہ مولانا العظیم۔ محبت اجازت دے تو کم از کم ایک بار درود و سلام کی تلاوت فرمائیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک و اصحابک سیدی یا شفیع المذنبین۔ اللہ تبارک و تعالی جل مجدہ العظیم کی حمد و ثنا حضور نبی محترم رسول محتشم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی ذات بابرکات پر صلاۃ و سلام کے ہدایہ عرض کرنے کے بعد میرے قابل عزت دوستو، اللہ کریم کا شکر ہے جس نے ہماری گردنوں میں نسبت مصطفیٰ کا کلادہ عطا فرمایا۔ گھر والوں نے اللہ کے عطا کردہ فضل سے سرکار کی بزم نور کو سجایا۔ میں اور آپ بھی حاضر ہیں۔ بجا طور پر میں کہہ سکتا ہوں کہ ذکر کی محافل میں آنا اور ایسی محافل کو سجانا یہ کوشش کا نتیجہ نہیں ہوتا، یہ توفیق کا ثمر ہوتا ہے۔ یہ کوشش سے ممکن نہیں ہوتا، یہ توفیق ہوتی ہے۔ اور توفیق کو اگر سمجھنا ہو تو میں ایک مثال دیتا ہوں۔ اس وقت جب ہم یہاں باتیں کر رہے ہیں، مجھے بول کر بتائیے گا ابلیس اس وقت زندہ ہے یا نہیں ہے؟ میرے خیال تھکے ہیں آپ، بول کر بتائیے ابلیس اس وقت زندہ ہے یا نہیں ہے؟ زندہ ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام بھی زندہ ہے، مگر ان دونوں کی زندگی میں فرق کیا ہے؟ ابلیس کی زندگی مہلت ہے، عیسیٰ کی زندگی توفیق ہے۔ میں آپ نو ہی تھے وندہ بیٹھا۔ ابلیس کی زندگی مہلت ہے اور مسیح کی زندگی توفیق ہے۔ تو ایک کوئی نہ سمجھے بھئی اساں آپ دی ہمت نال اس سجائی بیٹھے ہیں تے آپ دی ہمت نال آئے بیٹھے ہیں۔
اس جسم کے ساتھ جو کبھی نہیں تھا اور کبھی نہیں ہوگا، ان کے ذکر میں آ جانا جن کی ذات تو درکنار، جن کے ذکر کو بھی فنا نہیں ہے۔ تھک کر نہ سنیں، جاگ کر سنیں۔ جن کے ذکر کو بھی بقا ہے، فنا نہیں ہے۔ خطیب بدل جاتا ہے، بزم بدل جاتی ہے، سامعین بدل جاتے ہیں، وقت اور زمانے بدل جاتے ہیں، ذکر تر و تازہ رہتا ہے، ذکر وہی رہتا ہے۔ تو یہ یاد رکھیے گا، یہ اللہ کی توفیق سے ہوتا ہے۔ مختصر بات میں نے آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہے، چونکہ آپ عشاء کے وقت سے ہی غالباً تشریف فرما ہوں گے، اور بات ہوتی بھی وہی اچھی ہے جو مختصر ہو، اس لیے مسئلے پر آپ نے توجہ فرمانی۔ اس کائنات میں ہر شے کسی نہ کسی کو تلاش کر رہی ہے۔ ہر شے حالت سفر میں ہے، منزل کی تلاش میں ہے۔ منزل مل جائے تو سفر مکمل ہو جاتا ہے۔ میلسی سے ایک بس چلی، اس کی منزل تھی لاہور۔ قاری صاحب وہ بس تب تک چلے گی اور چلتی ہی رہے گی اور سفر کرتی ہی رہے گی جب تک لاہور نہ آ جائے۔ ہوائی اڈے سے ایک جہاز اڑتا ہے، ملتان ایئرپورٹ سے جہاز اڑتا ہے، منزل ہے اس کی مدینہ منورہ۔ وہ تب تک پرواز کرے گا، اس ویلے تائیں اڑدا راسی پرواز کرتا رہے گا جب تک مدینہ آ نہ جائے۔ کچھ لوگ شہروں کو تلاش کرتے ہیں، کچھ لوگ مال کو تلاش کرتے ہیں، کچھ لوگ جاہ کو تلاش کرتے ہیں، کچھ لوگ منصب کی تلاش کرتے ہیں، مگر اس کائنات میں سب سے بڑی تلاش ہے ذات باری کی، اللہ رب العزت کی سب سے بڑی تلاش۔ انسان مختلف روپ دھارتا ہے اللہ کو تلاش کرنے کے لیے، اسی اللہ کو کبھی مولوی بن کے ڈھونڈتا ہے، کبھی جوگی بن کے ڈھونڈتا ہے، کبھی مسجد میں تلاش کرتا ہے، کبھی مندر میں تلاش کرتا ہے، کبھی کلیسا میں ڈھونڈتا ہے، کبھی کعبہ میں ڈھونڈتا ہے۔ لب دے سارے اسے نو پے کہ تساں رات دے 11:30 بجے ایتھے بیٹھے ہو تو کسے ایسے راہ دی تلاش چھو کہ جیڑا سانو ادھے لے جاوے، تے تانوں لگا بھی اساں سائیاں دے ذکر جاویے نا، تو یہ وہ رستہ ہے جو شارٹ کٹ بھی ہے، تیز بہدف بھی ہے۔ ورنہ کل رات تو آپ اس وقت سو رہے تھے، آج یہاں بیٹھے ہیں زمین پر، آپ ایسے تو کبھی نہیں بیٹھے نا، ایسے زمین پر تو آپ کبھی نہیں بیٹھے۔ تو اگر اس وقت رات کے اس پہر آدھی رات کا وقت ہو چکا ہے، ویسے بھی یہ وہ وقت ہے کہ جب زلف شب کمر تک پہنچ جاتی ہے، تو
یہ بھی اس کی تلاش کا ایک طریقہ ہے. کسی نے سورج میں ڈھونڈا, کسی نے چاند کی چاندنی میں ڈھونڈا, کسی نے پوچھ پائی بھی خبریں بوتاں دے وچ جھک گیا. تو مختلف روپ دھار کر انسان اللہ کو تلاش کرتا ہے. مگر اللہ نے ایسا نہیں ہے کہ اپنا پتہ بتایا نہیں ہے, پتہ اس نے بتایا ہے, ٹھکانہ اس نے بتایا ہے. اگر آپ بولیں تو میں عرض کر دیتا ہوں آپ کی خدمت میں. تو ادھر ادھر بھٹکنے کی ضرورت نہیں ہے. میں نے آیت کریمہ بھی وہی تلاوت کی ہے. اللہ فرماتا ہے مجھے دائیں بائیں نہ ڈھونڈو, وفی انفسکم, میں تو تواڈیاں جاناں دے اندر موجود ہاں. اچھا, جو خانقاہ والے ہیں نا, جو پیر صاحبان ہیں, جو فقیر ہیں, جو درویش ہیں, وہ اپنے ماننے والوں کو یہی تصور پختہ کراتے ہیں. اسی کو وحدت الوجود کہتے ہیں. وحدت الوجود کوئی ایسا فلسفہ نہیں ہے جو انسان کی عقل میں نہ آتا ہو. لفظ شاید تھوڑا سا مشکل لگے آپ کو, مگر اس کا سادہ سا معنی یہ ہے, صوفیاء آپ دے مریداں نو ایا گل پکی کرویندن, یہ تصور ان کے دماغوں میں بٹھاتے ہیں, یہ چھاپ ان کے دلوں پر نقش کرتے ہیں. کیا وحدت الوجود معنی کیا ہے؟ وہ ہر ذات کے اندر موجود ہے. خدا منٹ تنگ سو, وہ ہر ذات کے, آپ بولیں گے نہیں تو مزہ نہیں آئے گا, ہر ذات کے اندر موجود ہے. اب ذرا ایک لمحے کے لیے میں آپ سے سوال پوچھتا ہوں, یہ سو کے بول سکتے ہو وہ ذرا مجھے جواب دیں بول کر. اگر میں اور آپ, بڑے سکون سے ٹھنڈی طبیعت سے سنیے گا, اگر میں اور آپ اس تصور کو اپنے ذہن میں بٹھا لیں کہ اللہ ہر ذات کے اندر موجود ہے, اللہ ہر انسان کے اندر موجود ہے, اگر یہ تصور جم جائے تو کوئی کسی کو بے عزت کرے گا؟ کوئی کسی کا دل توڑے گا؟ کوئی کسی کے ساتھ بد زبانی کرے گا؟ پھر کوئی کسی کے ساتھ ظلم اور زیادتی کرے گا؟ نہیں. اس تصور کو جمانے کی ضرورت ہے کہ اللہ ہمارے اندر. یہی بات تو وہ فرماتا ہے وفی انفسکم, میں تمہارے اندر موجود ہوں. ہرن ہوتا ہے نا, ہرن تو ایک خاص نسل کا ہرن ہوتا ہے, اس کی ناف میں خوشبو ہوتی ہے, کستوری ہرن کی ناف سے نکلتی, بنتی بھی وہیں پر ہے قدرتی طور پر. اب وہ خاص نسل کا ہرن ہوتا ہے, ہر نسل کے ہرن کے اندر بھی وہ خوشبو نہیں ہوتی. ایک خاص قسم کا ہرن ہے تو اس کی ناف میں وہ کستوری کی خوشبو ہوتی ہے. اچھا, اب خوشبو پیدا تو ہو جاتی ہے, وہ بھینی بھینی خوشبو جب اس ہرن کو آتی ہے, وہ خوشبو اسے مسرور بھی کرتی ہے, اسے مخمور بھی کرتی ہے, اور وہ ہرن مست ہو کر اس خوشبو سے اسے تلاش کرنے کے لیے کبھی ادھر کو بھاگتا ہے, کبھی ادھر کو بھاگتا ہے, کبھی اس بوٹی کو منہ مارتا ہے, کبھی اس درخت پر جاتا ہے, کبھی اس جھاڑی پر جاتا ہے, کبھی اس کونے میں, کبھی اس جنگل میں, کبھی اس کھدرے میں. یہ خوشبو مجھے کہاں سے آ رہی ہے؟ سارا دن بھاگتا ہے, کھپتا ہے, تھکتا ہے, تھک ہار کر جب گرتا ہے تھک کر, تو گردن ٹیڑھی کر کے ایسے جب رکھتا ہے نا اپنے پیٹ اور اپنی ناف پر, اور وہ خوشبو کی شدت جب اسے اپنی ناف سے محسوس ہوتی ہے تو وہ کہتا ہے اوہو, وہ جسے میں ادھر ادھر ڈھونڈ رہا تھا, جس خوشبو کی تلاش میں مارا مارا پھر رہا تھا, وہ خوشبو تو میرے اپنے وجود کے اندر موجود ہے. اچھا, اب ایک مزے کی بات بتاؤں, میں پڑھ کے بڑا حیران ہوا. جس لمحے ہرن پر یہ راز آشکار ہو جائے کہ کستوری میرے وجود کے اندر ہے, وہ لمحہ اس کی زندگی کا آخری لمحہ ہوتا.
جب اس راز سے پردہ اٹھ جائے تو پھر وہ زندہ. شیخ سعدی فرمیندے نے جتنے بندے آندے نا سانو رب دی خبر ہے یہ سارے بے خبر ہیں. میرے بھائی کو جگا دیں ذرا. جتنے بندے کہتے ہیں سعدی فرماتے ہیں کہ مجھے اللہ کا پتہ ہے, مجھے اس کا پتہ ہے, میں جانتا ہوں, سعدی فرماتے ہیں وہ سارے بے خبر ہیں. کیوں بے خبر ہیں؟ اس لیے کہ جسے اس کی خبر ہو جائے اسے پھر اپنی خبر نہیں رہتی. موت بھی یہی کچھ ہے. بندہ ساری عمر بجدا ہے, سفر کردا ہے, کوئی 40 سال بجدا ہے, کوئی 50 سال بجدا ہے, کوئی 60 سال بجدا ہے, ساری عمر بجدا ہے, سفر کردا ہے. تو جی وہ سفر سدھی راہ جو ہے ٹھیک ٹھیک ٹریک پر ہو تو جو اسے پا لیتا ہے پھر موت اس کے سفر کا خاتمہ کر دیتی. موت سفر کا خاتمہ کر دیتی. ایک اصول ہے, دیکھو کچھ اصول ایسے ہیں کہ جنہاں دا تعلق مذہب یا مسلک نال نہیں ہے, وہ طے شدہ ہے. اس اصول پر کوئی بھی عمل کرے نتیجہ وہی نکلے گا. مثال دوں, مثلا ایک مسلمان ہے اسے تیرنا نہیں آتا, ایک عیسائی ہے اسے تیرنا آتا ہے, دونوں نے دریا میں چھلانگ لگائی, ایک اللہ نو مندہ ایک نہیں مندہ, بچی کون؟ میرے خیال بے ہوش ہو گیا, دعا کریے تو چلیے. مسلمان انہوں مندہ ہے پر ترنا نہیں جاندا, عیسائی انہوں نہیں مندہ مگر ترنا جاندا ہے. تے دوواں چھال ماریے تے بچی کیڑا جنوں ترنا آمدا ہے, جسے تیراکی آتی ہے. من جدہ وجدہ, جو کوشش کرتا ہے وہ پا لیتا ہے. مومن ہو تب, ہندو ہو تب, عیسائی ہو تب, سکھ ہو تب. شرط کیا ہے؟ کوشش کرنا. نتیجہ کب نکلے گا؟ جب کوشش کرو گے. بندہ ہاتھ ولیٹتے جو بہ جاوے. کہ ایک شخص تھا تو اس نے حضرت امام حسن بصری کی خدمت میں حاضر ہو کر کہا, سرکار میں ہوں نا کل ایک منظر ویکھا ہے جنگل دے وچ, تو اس تو پیچھے میں توبہ کر لئیے بے ہوں میں نہ کام کرسا, نہ دھندہ کرسا, نہ دکان ہے, نہ وائیے, کچھ نہیں کرنا. میں حضور نہیں کرتے, ہاتھ ولیٹتے کریں بیٹھا. فرمایا کیا دیکھا ہے؟ تو کہنے لگا سرکار میں نے کل جنگل میں منظر یہ دیکھا کہ ایک اندھی لومڑی بیٹھی تھی, انی لومڑی. شیر کہیں سے شکار کر کے لایا, اس نے کچھ گوشت خود کھایا, کچھ گوشت اس نے اندھی لومڑی کو کھلایا. تو یہ منظر ویکھتے میں طے کر لیا تے میں پکا ہو گیا بھی جیڑا رب جنگل دے وچ انی لومڑی نو کھوا سکتا ہے او مینوں منجے تے بیٹھے نو نہیں کھوا سکتا. تو میں فیصلہ کیتا نہ کام کرسا, نہ دھندا کرسا, نہ کوئی دکان ہے, نہ کوئی نظام ہے, نہ کوئی بزنس, نہ کوئی کاروبار. منجے تے بیٹھا, جیڑا انی لومڑی نو کھوا سکتا ہے مینوں بیٹھے نو بھی کھوا سکتا. اچھا اب سامنے امام حسن بصری ہیں, مولا علی کے مرید. آپ فرمایا تو بڑا بے وقوف ہے. اس نے کہا حضور کیا ہو گیا؟ فرمایا تینوں بہ تے کھاون والی لومڑی نظر آ گئی ہے, تینوں شکار کرتے لیا تے کھواون والا شیر نظر نہیں آیا. کاش کہ آپ جاگ رہے ہوتے. بہرحال سنیں, شکریہ, رمضانی بس کر. دیکھیں فرمایا لومڑی نہ بن, شیر بن. کھانے والا نہ بن, کھلانے والا بن. یہ سوچ دا دھارا ہے. بندے گولی دا پھکا مارن لگ دیں نا, خاص طور تے گھراں دے وچ جڑے بابے ہوندے نے یا بابیاں ہوندیاں تے مریض این پھکا مارن لگیا کہ نا بسم اللہ, تو آندے نا بسم اللہ نہ پڑھ, دل وچ پڑھ لے بسم اللہ, یا ہو شافی پڑھ لے, یا کچھ ہور پڑھ لے, بسم اللہ نہ پڑھ. بھی کیوں نہ پڑھ؟ بیماری وچ برکت ہو جاسی. ایمانداری سے بتانا کرتے ہیں کہ نہیں کرتے لوگ؟ بسم اللہ نہ پڑھنا دوائی کھاتے ہوئے, بیماری میں برکت ہو جائے گی. اب بندہ بڑے ادب سے اور بڑی نرمی سے اور بڑے پیار سے کہے کہ سرکار ذرا سوچ کے دھارے کو تھوڑا سا بدل دیجئے. یہ کیوں سوچتے ہیں کہ بسم اللہ سے بیماری میں برکت ہو جائے گی؟ یہ بھی تو سوچا جا سکتا ہے کہ بسم اللہ شریف سے اس دوا کی تاثیر میں بھی تو برکت ہو سکتی ہے. تو
فکر بدلیں گے تو نظریہ بدل جائے گا. اسلام لوگوں کی سوچ کو ہی تو بدلنے آیا ہے. جو کوشش کرتا ہے وہ پا لیتا ہے, یہ پکی بات ہے. لیکن خاص طور پر نوجوانوں سے کہوں گا, چونکہ ہمارے نوجوان بڑے ایک طبیعت میں جذبات بھی ہوتے ہیں, جلد بازی بھی ہوتے ہیں. ایک عمر ایسے عمدی ہے جس لئے بندے نو لگن لگتا ہے میں پہاڑ نو ٹھڈا مار ساں تے اڑا تے رکھ دے ساں. ایک عمر ہوتی ہے جب اسے لگتا ہے نا کہ میں پہاڑ کو ٹھوکر ماروں گا, اڑا کے رکھ دوں گا. مگر سیکھ تب آتی ہے جب ٹخنا ٹوٹ جاتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے پہاڑ کو ٹھوکر سے اڑانے کا کوئی اصول مرتب ہی نہیں فرمایا. جو کوشش کرتا ہے وہ پا لیتا ہے, وہ کوئی بھی ہو. اچھا مجھے ایک بات یاد آئی, یہ بولو تو میں تمہیں سنا دینا. دیکھیں بس صرف 10 منٹ آپ نے جاگنا ہے, بس قریب قریب ہم آ گئے مضمون کے. بڑی معروف بات, اور یہ پڑھ کر اور سن کر مجھے خود بڑا مزہ آیا سنا کر, تو میں آپ کو بھی سنا دیتا ہوں. کوشش سے انہوں لبن دی کوشش بھی تھا, ایک کوشش ہے نا, تو جو کوشش کرتا ہے وہ پا لیتا ہے. حضرت خواجہ محبوب الہی نظام الدین اولیاء والی دلی رضی اللہ تعالی, امیر خسرو دے پیر تے بابا جی فرید الدین مسعود گنج شکر دے مرید. پیر بننا سوکھا نے, مرید بننا اوکھا ہے. نک پڑھاتے نت پوامنی پمدی ہے تے مہاڑ کسی ہور نو دیمنی پمدی ہے. مرید بننا مشکل ہے, بہت مشکل ہے. تو سرکار محبوب الہی نا, آپ بیمار ہوئے, بیماری کی شدت سے بے ہوش ہوئے, مرید علاج کرواتے ہیں, افاقہ نہیں ہوتا, سر جوڑ کے بیٹھ گئے, کیا کریں؟ لوگوں نے کہا دلی میں فلاں محلے میں ایک ہندو حکیم ہے, ہندو. ایڈا حاضر کے نظر سے مریض کی بیماری سلب کر لیتا ہے. میں نے نا مترو میں یا میلسی میں یا کسی جگہ پر شاید یہ بات کی ہو, بندے خاص طور پہ اپنے جڑے کوئی 4 جماعتیں پڑھ جاویں نا, وہ آندے یہ پرانے دور کی باتیں اس زمانے میں شاہ صاحب نہ کیا کریں, بھلا نظر بھی فیض دیندی ہے, بھلا نگاہ بھی فیض دیتی ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ نظر فیض دے کسی کو؟ جب ڈگری لے لی تو پھر 6 مہینے جوتے چٹکائے, ادھر انٹرویو, ادھر اپلائی, ادھر جاب, ادھر اسائنمنٹ, ادھر کھپنا. جب کھپ کے کچھ نہ بنا تو ایک دن نہ تھک ہار کے بڑا مایوس محلے کی مسجد کی مولوی صاحب کے پاس آئے. کہنے لگا مولوی صاحب بڑا پریشان ہوں, نہ جاب ہے, نہ ملازمت ہے, نہ گھر کا سسٹم چلتا ہے, نہ کوئی فائنانس ہے, نہ کچھ ہے, کیا کرا؟ مولوی صاحب نے کہا تینوں نظر بد لگ گئی ہے. نظریں کاش کے سارے زبانیں کھول دیں جڑے جھوٹ دے بیٹھے ہیں, تجھے نظریں بد لگ گئی ہے. اس نے کہا اچھا مڑ کے کرا, تو مولوی صاحب نے کہا تجھے میں موعظتین پڑھ کے دم کر دیتا ہوں, آخری 2 صورتیں جو مسنون دم ہے. اچھا یہ آپ کی خدمت میں بھی عرض کر رہا ہوں, موعظتین قرآن مقدس کی آخری 2 صورتیں سورہ فلق اور سورۃ الناس شریف, یہ وہ دم ہے جو جناب رسالت میں آپ یہ صورتیں خود پڑھ کر حسنین کریمین کو دم کیا کرتے تھے. یہ آپ بھی اپنے اپنے گھروں میں خود پڑھ کر, بے شک پانی پہ پھونک مار کے سارے خاندان والے گھر والے پی لیں, اپنے آپ کو اپنے بچوں کو خود بھی آپ دم کریں نا, یہ پڑھیں خود بھی. تو آپ بھی پڑھو. ہاں ویسے پڑھنے کا بھی فرق ہوتا ہے, زبان کا بھی فرق ہو جاتا ہے, پھوک دا بھی فرق ہے, اس میں بھی کوئی شک نہیں. ایک بندہ سرکار بابا جی فرید پاک کے پاس آیا اور اس نے کہا حضور مجھے مور کا ہے, بخار ہے, اتنے سالوں سے میں حضور بیمار ہوں, نہیں اتر رہا. تو آپ نے کیا کیا؟ آپ نے سورہ اخلاص شریف پڑھ کے اس کو پھونک مار دیا, اونچی پڑھتے اخلاص شریف, تو دم کر دیا. فرمایا جاؤ, بیٹھے بیٹھے اس کا بخار اتر گیا. اچھا جب بخار اترا, شفا ہوئی, خیر ہوئی, تو یہاں فطور آ گیا. اچھا جی یہ تو مینوں یہ مطلب ہے مور کے دا نسخہ لب گیا ہے.
ٹھیک. اچھا اس نے واپس جا کر نا اپنی بستی میں اعلان کر دیا جن مور کا سارے آ جاؤ. اچھا لوگ اپنے اپنے مریضوں کو بیچاروں کو کوئی چارپائی پہ اٹھا کے کوئی کہیں کندھوں پر اٹھا کر, پرانا وقت تھا تو لوگ لے آئے اس کے پاس. جب پہلا مریض اس کے سامنے آیا تو اس نے ایک باری اخلاص پڑھتے پھونکا ماری, لتھا ہے کوئی نہیں. اس دوئی باری پڑھی, تیسری دفعہ, جب چوتھی دفعہ, جب 10ویں دفعہ, 50ویں, جب 100ویں دفعہ پڑھی, بخار نہ اترنا تھا نہ اترا. تو لوگوں نے مارے اسے جوتے کہ تو ہمیں پریشان کر کے, کہاں سے ہم سفر کر کر کے مریضوں کو اٹھا اٹھا کے لائیں, اتنا فراڈی اور تو خبیث انسان. لوگوں سے جوتے کھا کر پھر واپس پہنچا سرکار فرید پاک کی بارگاہ. سرکار یہ سورہ اخلاص کوئی دو ہے تو کوئی اور پڑھی تو میں کوئی اور, فرمایا نہیں ایک ہی ہے. اس نے کہا آپ نے پڑھ کر دم کیا تو بیٹھے بیٹھے میرا بخار اتر گیا ایک دفعہ, میں نے 100 دفعہ پڑھ کے پھونک ماری بخار بھی نہیں اترا, جوتے الگ کھائے. آپ نے مسکرا کر فرمایا اخلاص تو وہی تھی جو تو نے پڑھی تھی, فرید جیسی زبان کہاں سے لاؤ گے. فرمایا میں نے تو زبان کا پہرا دیا ہے, اسے حرام نہیں کھلایا, اس سے میں نے جھوٹ نہیں بولا کبھی, اس سے میں نے کسی کا دل نہیں دکھایا, میں نے تو زبان کا پہرا دیا ہے. جب پہرا دیا تو پھر اللہ نے تاثیر بھی پیدا فرما دی. بہرحال یہ جی کوئی شک نہیں کہ تاثیر کا بھی فرق ہوتا ہے. جزاک اللہ. مگر آپ خود بھی پڑھ لیا کریں, مہربانی کیا کریں, جنہیں ٹھیک ٹھیک آتی ہے وہ پڑھ کر دم کر لیا کریں. خیر جو بات میں عرض کر رہا ہوں میں اسی پر رہنا چاہتا ہوں. سرکار محبوب الہی آپ علیل جو ہوئے نا, علیل ہوئے, جو کوشش کرتا ہے وہ پا لیتا ہے. یہ ہٹے نہیں ہو تو گل ٹوریے گا تھوڑی جی. بے ہوش تھے تو لوگوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ کیا کرنا چاہیے. تو انہوں نے کہا جی فلاں علاقے میں, دلی میں فلاں جگہ پر ہندو حکیم رہتا ہے. ہاں وہ میں نظر کی بات کر رہا تھا, میرے ذہن سے نکل نہ جائے. وہ بچہ آیا, اس نے مسجد میں کہا کہ مولوی صاحب وہ جڑا آندھا بھئی نظر فیض کو دین دیے. تو مولوی صاحب نے کہا میں تجھے دم کرتا ہوں تو انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا. انہوں نے آخری 2 سورتیں پڑھ کے پھونک ماری اور کہا جاؤ اللہ خیر کر دے گا. جب باہر نکلا نا تو باہر وہی بندہ کھڑا تھا جنہوں اسا کہا بھئی بلا نگاہ بھی فیض دین دیے. اسا کہا کدے گیا ہوں, اسا کہا مولوی صاحب کو گیا سوں بھئی نہ نوکری لگ دی ہے, نہ کوئی نظام ہے, نہ کوئی سلسلہ ہے. تو مولوی صاحب آکھا بھئی تینوں نظر بد لگ گئی ہے, میں دم کر دیتا ہے ہوں خیر ہو جاسی. اچھا وہ نوجوان تو چلا گیا مگر وہ شخص مسکرا کر کہنے لگا کہ آج ایک مسئلے کا پتہ تو چل گیا ہے. لوگوں نے کہا وہ کیا؟ کہنے لگا اگر کسی کی نظر بد کسی کو برباد کر سکتی ہے تو کسی کی نظر خیر کسی کو آباد بھی کر سکتی ہے. جے بھیڑی نظر اجاڑ سکتی ہے تو چنگی نظر آباد بھی تو کر سکتی ہے. بری نظر کی بدی کو مانتے ہو, اچھی نظر کی اچھائی کو کیوں نہیں مانتے؟ تو آپ کو تکلیف تھی, بے ہوش ہو گئے. لوگوں نے کہا جی حکیم ہے اور حکیم بھی ہندو, مگر ایسا صاحب نظر کہ مریض کو دیکھتا ہے بیماری سلب کر لیتا ہے. لیکن مسئلہ ہے بھی او کسے پاسے آپ نہیں امدہ جاندہ, مریض نو دے کو لجامنا پمدہ ہے. انہوں نے چارپائی پہ ڈالا, آپ کو لٹا کر لے گئے, آپ تو بے ہوش تھے. جب اس ہندو حکیم کے پاس لے گئے, یہ ہمارے بابا ہیں, حضرت ہیں, تو دیکھیے اب وہ حکیم نے, آپ سامنے چارپائی پر تھے, اس نے وہی کیا جو اس کا طریقہ علاج تھا. اس نے نظر کی توجہ کی, نگاہ جو کی نا, یہ کون ہے؟ یہ ہندو ہے. کاش کہ آپ تھکے نہ ہوتے. اس نے توجہ جو کی نا آپ پر, اپنے انداز سے تکلیف اور بیماری کو سلب کیا. ہوش میں آئے, اٹھ بیٹھے. لوگوں نے کہا حضور یہ وہ بندہ ہے جو نظر سے مریض کا مرض کھینچ لیتا ہے, بیماری سلب کر لیتا ہے. آپ نے ہندو حکیم سے فرمایا کیا واقعی آپ نے ایسا کیا ہے؟ کہنے لگا بابا دیکھیں آپ آئے تھے تو کیسے تھے, اب کیسے ہیں؟ میں واقعی نظر سے بیماری سلب کر لیتا ہوں. تو آپ نے فرمایا یہ خاصیت اور یہ صلاحیت آپ کو کیسے ملی؟
نظر سے بیماری سلب کرنے کا خاصہ چھوٹی بات تو نہیں ہے، یہ طاقت کہاں سے ملی؟ تو وہ حکیم کہنے لگا یہ خاصیت مجھے تب ملی کہ میں نے ساری زندگی اپنے نفس کی مخالفت کی ہے۔ میں نے ساری زندگی نا اپنے نفس کی مخالفت کی۔ اے وچلا بے ایمان مینوں جو آندا ہے نا میں او دا پٹھا کرنا، یہ جو کہتا ہے میں اپوزٹ چلتا ہوں۔ آپ نے فرمایا اچھا، استفسار کیا کہ یہ جو کہتا ہے آپ اس کے مخالف کرتے ہیں، الٹ کرتے ہیں، عکس کرتے ہیں؟ تو کہنے لگا جی بالکل، یہ مجھے جو کہتا ہے میں اس کے برعکس کرتا ہوں۔ تو سرکار محبوب الہی فرمانے لگے جی تو ساری زندگی دی مخالفت کی تھی، جو آندا تو یہ الٹ کرنا ہے، تو مڑ یہ کول پوچھ خاں بھی میں کلمہ پڑھنا چاہنا تو اے تینوں کی آندا ہے؟ اس نے ایسے اندر توجہ کی تے پوچھتا ہے ہاں بھائی میں کلمہ پڑھنا چاہنا مسلمانہ دے رسول دا، تو کی آندا ہے؟ تو یہ تو چیخ پڑا، یعنی کہ کیا کرنے لگے ہو، کلمہ نہیں پڑھنا؟ جب یہ اندر سے چیخا تو حکیم نے ایسے سر اٹھا کر دیکھا محبوب الہی کو، آپ فرمایا کہ آندا ہے؟ کہنے لگا جی وہ تو نہیں مندہ، وہ تو مخالفت کرتا ہے، دل میرا کہتا ہے کلمہ نہیں پڑھنا۔ تو آپ نے غصہ نہیں کیا، آپ نے بڑے سکون سے فرمایا جی تو ساری زندگی دی مخالفت کیتی ہے تے آج نہ کریں تو مڑ تیرا آدھا ریکارڈ خراب ہوتا ہے، تیری آدھی نظر دی تاثیر جاندی ہے، مڑ میں تو کچھ نہیں کر سکنا۔ اس نے کہا پھر میں کیا کروں؟ آپ نے فرمایا پھر اس کی آج بھی مخالفت کر، پڑھ کلمہ۔ کہنے لگا آپ کی بات تو ٹھیک ہے، تو پھر کلمہ کیسے پڑھوں؟ فرمایا میں پڑھاتا ہوں۔ آپ نے پڑھایا کلمہ اس حکیم کو بھی، صرف اسی کو نہیں جو اس کی عقیدت مند قریب بیٹھے تھے محلے دار، سب کو پڑھایا۔ کلمہ شریف پڑھانے کے بعد آپ نے نا اس حکیم کو ایک بات کہی، وہ بات سناؤں گا تب جب سارے آپ جاگ کر پیار سے فرمائیں گے سبحان اللہ۔ جب سارا محلہ کلمہ پڑھ چکا تو محبوب الہی نے، میرے اور آپ کے محبوب الہی نے بڑے نخرے سے فرمایا فقیر کے پاس کوئی آ جائے تو وہ فیض سے محروم نہیں رہتا، یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ فقیر تیرے پاس چل کے آ گیا ہے اور تو فیض سے محروم رہ جائے؟ پیاسا کنویں کے پاس آ جائے تو پیاسا نہیں رہتا، تیرے کو تو کھو آپ ڈورتے آ گیا ہے، تو کیسے محروم رہ سکتا تھا؟ جب آپ نے یہ فرمایا تو اس وقت لوگوں کو پتا چلا کہ محبوب الہی کی بیماری اور بے ہوشی میں حکمت کیا تھی۔ جیڑا کوشش کردا ہے وہ پا لیندا ہے، ہندو ہی کیوں نہ ہوئے۔ تو اللہ سے فرمائندا ہے میں بھی تواڈے اندر ہاں، میرا دل ہے میں کو 3 منٹ بس جاگ جاؤ نا، تو پیچھے آپ دعا کرنے ہیں بس۔ اللہ فرمائندا ہے فی انفسکم، میں تو تمہارے اندر ہوں۔ اب اگر وہ اندر ہے جو کہ بے شک ہے تو پھر نظر کیوں نہیں آتا؟ میرے خیال میں ادھی تقریر تو انہوں جگامن تے کیتی بیٹھا، اندر جو ہے خود جو فرماتا ہے فی انفسکم، تمہارے نفوس کے اندر، تمہاری جانوں کے اندر ہوں، تمہارے اندر ہوں۔ تو پھر سوال یہ ہے اگر اندر ہے تو پھر نظر، پھر بولیے نظر، یہ پردہ داری ہے کیا تماشا؟ مجھی میں رہ کر مجھی سے پردہ، یہ پردہ داری ہے کیا تماشا؟ مجھی میں رہ کر مجھی سے پردہ، تباہ کرنا اگر ہے مجھ کو، نقاب اٹھا اور تباہ کر دے۔ اندر جو ہے تو نظر نہیں آندا، صوفیاء فرمیندے ہیں انہوں ویکھن دا اصول ہو رہے۔ اصول کیا ہے؟ جو چیز غایت قربت تک پہنچ جائے،
جیڑی شے قربت دی انتہا تے پہنچ جاوے او اکھ نال نظر نہیں آمدی. میں نہیں پتا میں پھنس گیا یا تساں پھنس گئے ہو. جو چیز قربت کی انتہا پر پہنچ جائے، قربت کی انتہا پہ پہنچ جائے، وہ پھر نظر. مثال دیتا ہوں، یہ چھوٹے چھوٹے بچے جو جاگ رہے ہیں یہ بھی سمجھ جائیں گے. جڑی شے ایڈی نیڑے ہوئے کہ کوئی فاصلہ مڈھوں رہے ہی نہ، انہوں اکھ نال ویکھنا مڑ ممکن نہیں رہندا. مثلا ابھی آپ اپنے گھروں میں جائیں، سرما دانی سے سرما نکال کر نا اپنی ہتھیلی پر رکھیں، سرما ایسے انڈیل کرنا ہتھیلی پہ رکھیں، وہ ہتھیلی پر پڑا ہوا سرما آپ کو نظر آئے گا. اور ویکھو یہاں رکھیں گے تو نظر آئے گا، تھوڑا قریب کریں گے تو بھی نظر آئے گا، تھوڑا یہاں کر لیں گے تو بھی نظر آئے گا. لیکن اگر آپ اسی سرمے کو ایسے سلائی سے لگا کر اپنی آنکھوں میں لگا لیں گے، ہون او تواڈی آنکھ نو نظر نہیں آمدا. اچھا ہوں عقل آندی ہے بھی جڑا جو آنکھ دے ایڈے نیڑے ہو گیا تو ہون تو انہوں کرسٹل کلیئر نظر آمنا چاہیے نا. اتنا قریب جو آ گیا ہے تو اب تو شفاف دکھائی دے. دور آدم دا ہوں آنکھ دے اندر ہے تو اب نظر نہیں آتا. لیکن ہوں جڑے بندے این سرما لایا ہے، جی او دا دل کرے، بس گل مک گئی، جی او دا دل کرے بھی میں ویکھاں تو صحیح بھی میں نے سرما پایا ہوا کی ہو جیا لگتا ہے، تو کیا وہ دیکھ ہی نہیں سکتا؟ تو ایسا نہیں، دیکھ سکتا ہے. ایک صورت ہے اسے دیکھنے کی اپنے آپ. اگر وہ اپنے آپ کو دیکھنا چاہتا ہے، اللہ کرے میں مثال سمجھانے میں فیل نہ ہوں، پاس ہو جاؤں. اگر وہ چاہتا ہے اپنے آپ کو دیکھنا تو اسے آئینے کے سامنے جانا پڑے گا، شیشے کے سامنے، آئینے کے سامنے جانا پڑے گا. آئینہ اسے سامنے رکھنا پڑے گا، پھر اپنا آپ اسے آئینے میں نظر آ جائے گا. اب اس ایک ایک جملے کا، ایک ایک لفظ کا مزہ لیں. اللہ وحدت کی تنہائیوں میں اکیلا تھا. آخری 1 منٹ، وحدت کی تنہائیوں میں نہیں، میں پھر کہتا ہوں، اللہ وحدت کی تنہائیوں میں اکیلا تھا. تے سونا تھا وہ ہے نا، حسن دا خالق جو ہویا، حسن کا خالق جو ہوا، وحدت کی تنہائیوں میں اکیلا تھا. اس اکیلے پن میں کوئی ایک لمحہ ایسا بھی آیا جب اس کی مشیت کا ارادہ بنا کہ کوئی تو ہو جو دیکھ کر بتائے کہ ہم کیسے لگ رہے ہیں. کوئی تو ہو جو ہمیں دیکھ کر بتائے کہ ہم، یہ لفظ ہم پھپدا ہی اسے نو ہے، ہم کیسے لگ رہے ہیں. پھر اس نے اپنے آپ میں سے کسی شے پر توجہ کی اور ایک آئینہ خلق کیا جسے نور محمدی کہا جاتا ہے، جسے نور محمدی کہا جاتا ہے. ایک اور ویکھو، اس آئینہ نور محمدی کو اپنے سامنے رکھا. مجھ جیسا بندہ تو اس بات کی وضاحت کر ہی نہیں سکتا، میری تو عقل، فہم، شعور، خطابت سے بہت آگے کی چیز ہے. آئینہ نور محمدی کا ایسے اس نے سامنے رکھا. اب ادھر دیکھنا، جن کے ذکر میلاد میں آدھی آدھی رات کو یہاں زمین پر آ کر بیٹھے ہو، وہ کتنے بڑے ہیں، وہ اتنے بڑے ہیں. مصطفیٰ وہ آئینہ ہے جس میں ذات احدیت نے پہلی مرتبہ اپنے حسن کو دیکھا ہے. حضور او شیشہ ہیں جن دے اللہ سائیں پہلی واری آپ دا حسن آپ ویکھا ہے. اپنا شیشہ تو ایک واری تروٹ جاوے، کرچی کرچی ہو جاندہ ہے،
تو بازار چو آپ مڑ دوہ لویے او ترڑ جاوے تو مڑ تریہ لویے مڑ چوتھا مڑ داواں مڑ ویواں. یہ آئینہ ٹوٹ جائے تو 20 مل جاتے ہیں, مگر وہ آئینہ کیسا ہے؟ رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ. جی آخری باری زبانہ کھول سکتے ہو اجو کی رات کھول لو. ہاں رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ کہ اب ایسا دوسرا آئینہ, 20واں نہیں 10واں نہیں چوتھا نہیں, رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ کہ اب ایسا دوسرا آئینہ نہ کسی کی بزم خیال میں نہ دکان آئینہ ساز میں. واندن اللہ دے خزانے کسے شے دی تھوڑ کوئی نہیں, پر دعا محمد رب دے کول بھی کوئی نہیں. ਤਾਂ محبت دی آپ دی نفسیات ہوندی ہے. ٹھیک, اس خاندان دے محبوب تو محبوب ہے نا, حضور کے خاندان کے جتنے بھی افراد ہیں یہ سارے نفسیات کے تابع نہیں, نفسیات کے حاکم ہیں. یہ مضمون جس لئے تساں جاگ سو دیں لیکن اس موقع دا ہے, ایسے لدی رات دا موضوع نہیں ہے. آپ لے آئیں میدان کربلا میں, محبت تو چھوڑیے شریعت کو لے آئیں, کربلا کے میدان میں شریعت کو لے آئیں. شریعت کہتی ہے جان کا خطرہ ہو تو نماز چھوڑ دو. جان کا خطرہ تو خیر بڑے آگے کی چیز ہے, گھنا می وس پوے. بخاری شریف, موسم خراب ہو جائے, طوفان آ جائے, کچھ ہو جائے, آپ مسجد نہ آ سکیں, الصلاۃ فی رحالکم, آپ دے گھراں چ پڑھو. مدینہ شریف میں مجھے یاد ہے رمضان شریف میں, اسی رمضان کو مدینہ شریف میں اولے پڑے, شدید بارش ہوئی, لوگ جو نکل آئے تھے اپنے اپنے ہوٹلوں سے مسجد تک نہ پہنچ سکے, تو مسجد نبوی شریف کے مینار سے مؤذن نے اعلان کیا اپنے اپنے گھروں میں ہوٹلوں میں جا کر نماز پڑھ لو, اگر مسجد میں نہیں پہنچ سکتے تو اعلان کر دیا. ظاہر ہے سرکار کا ایک طریقہ ہے, دین آسانی والا دین ہے, اعلان کر دیا گیا. موسم خراب ہو تو نماز گھر میں پڑھو, جان کا خطرہ ہو تو نماز کو چھٹی. یہ شریعت لاؤ ذرا میدان کربلا میں. ہم نے امام علی مقام کی خدمت میں عرض کیا, سونے تواڈے نانے دا دین ہے, آپ کے نانا کی شریعت ہے, جان کا خطرہ ہو تو نماز چھوڑ دو. مگر آپ کا قاتل سر پہ کھڑا ہے اور آپ حالت سجدہ میں. بالکل آخری جملہ, قاتل سر پہ کھڑا ہے اور آپ حالت سجدہ میں, تو جان نہیں بچائی. روح امام فرمائے گی مجھے غور سے دیکھو, میں جان نہیں ہوں, میں ہی نماز ہوں. میں ہی نماز ہوں. تو بہتر یہ ہے کہ زندگی ایسی گزاری جائے جس پر خدا بھی راضی ہو, مصطفیٰ بھی راضی ہوں, مخلوق خدا بھی راضی ہو. اور اس دعا پر تو خاص طور پر آپ سارے دوست آمین فرما دیں. اللہ حضور کے آمد پاک کے مہینے کی برکت سے پاکستان کی خیر فرما دیں, پاکستانیوں پر رحم فرما دیں, امت مصطفیٰ کی خیر فرمائے, عالم اسلام کی خیر ہو, عالم انسانیت کی خیر ہو. اور جن احباب نے اہتمام فرمایا ہے اللہ سب کو اپنے فضل کی وسعت کے مطابق اجر عطا فرمائے, میرا اور آپ کا خاتمہ بھی ایمان پر فرمائے. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.